بھاگتے بھاگتے میں اس سنسان جگہ سے بہت دور نکل آئی تھی، پر اب بھی اندھیرا چاروں اور پھیلا ہوا تھا۔ مجھے خود کو اس بدبخت سائے سے محفوظ رکھنا تھا جس نے میری پوری زندگی سیاہ کر دی تھی۔ میری خوبصورتی ہی میری جان کا وبال بن گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ قدموں کی کپکپاہٹ روح پر لرزہ طاری کر رہی تھی۔ سناٹے میں گونجتی ہواؤں کی آوازیں بھی کانوں پر گراں گزر رہی تھیں۔ میں نے تو چھوٹی عمر سے ہی دکھ برداشت کیے تھے، پر اب جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ کسی عام انسان کے بس میں برداشت کرنا نہ تھا۔ میں آگے بڑھتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ میرے پیچھے نہ آ جائے۔ یہ بات ہی میری روح قبض کرنے کے لیے کافی تھی کہ رات کے اس اندھیرے میں اکیلی تنہا ماری ماری پھر رہی تھی۔ کوئی سہارا بھی میسر نہ تھا کہ اپنا دکھ بیان کر پاتی۔ آنسو زاروں قطار میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ خوف پورے وجود پر طاری تھا۔ مجھے ایک ایسی غلطی کی سزا مل رہی تھی جو میں نے کی ہی نہیں تھی۔ میرے لیے تو زندگی ہی عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ میں نے کتنی بار کوشش کی تھی کہ سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے، پر شاید قسمت میری بربادی طے کر چکی تھی جو آج میں اس مقام پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہر طرف سے مایوسی ہی ملی تھی مجھے، مگر یہ وقت خود کو دوش دینے کا نہیں تھا بلکہ ہمت سے حالات کا مقابلہ کرنے کا تھا۔ جو کچھ ہو چکا تھا اس کو بدلا نہیں جا سکتا تھا، پر جو آگے ہونے والا تھا اس کے لیے بہتر تدبیر کی جا سکتی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے اتنا خطرناک قدم اٹھایا تھا۔ میں تنہا رات کے اندھیرے میں گھر سے چوری چھپے نکل آئی تھی۔ مجھے کسی بھی طرح اس راز سے پردہ اٹھانا تھا تاکہ میں اس زہریلے سائے سے اپنا پیچھا چھڑا سکوں جس نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ مجھے سانس لینے میں بھی گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکی تھی۔ آخر کیا تعلق تھا میرا اس جگہ سے اور ان خوابوں سے؟ کیوں نظر آنے لگی تھی مجھے وہ چیزیں جو حقیقت میں موجود ہی نہ تھیں؟ اگر میں یہ بات کسی کو بتاتی تو لوگ مجھے پاگل ہی سمجھنے لگتے۔ اسی کے چلتے میں خاموش ہی رہی کیونکہ اسی میں میری بہتری تھی۔ میں کسی کو بھی اپنی وجہ سے پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی، پر میرے خواب مجھے کسی ایک پل بھی چین نہ لینے دیتے تھے، مانو کہ میں انہی خوابوں میں آدھی زندگی گزار چکی تھی۔ بچپن سے میں نے اپنی ماں کے آنچل تلے بہت خوبصورت زندگی گزاری تھی، پر جب سے ان کا سایہ میری زندگی سے رخصت ہوا تھا میری پوری کائنات ہی اجڑ چکی تھی۔ کہنے کو تو آج بھی میرے پاس رشتوں کی کمی نہ تھی، پر ایک ماں کے جانے سے میرے دل کی دنیا ویران ہو گئی تھی۔ بڑی مشکلوں سے ہی جانے والوں پر صبر آ پاتا ہے۔ ابھی تو میں اپنی ماں کا غم ہی نہ بھولی تھی کہ یہ ایک اور قیامت مجھ پر ٹوٹ پڑی تھی۔ کم عمری میں اتنا بڑا خسارہ میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے، پر سب کچھ میری سوچ کے برعکس ہو رہا تھا۔ شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور میرے ابھی کئی امتحان باقی تھے۔ مجھے بھی رشتوں کی کسوٹی سے گزر کر آگے بڑھنا تھا۔ ڈر کے مارے میری پیشانی پر پسینے کی ننھی بوندیں نمودار ہونے لگی تھیں۔ آنکھوں کے سامنے بار بار وہی منظر چل رہا تھا جو روح قبض کرنے والا تھا۔ میرے لیے تو جیسے سارے راستے بند ہو گئے تھے۔ میں ارد گرد دیکھتی ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ تھکن پورے وجود پر سوار تھی۔ اب تو رو رو کر آنکھیں بھی دکھ چکی تھیں۔ آخر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ کیا خطا تھی میری جس کے عوض مجھے اتنا بڑا ہرجانہ ادا کرنا پڑ رہا تھا؟ میں نے تو کبھی کسی کے بارے میں غلط نہ سوچا تھا، پھر زندگی میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کیوں کھیل رہی تھی؟ کیوں مجھے ایک پل کا بھی سکون میسر نہیں تھا؟ تقدیر کا لکھا بھی میرے لیے نرالا ثابت ہو رہا تھا جسے میں اس وقت سمجھنے سے قاصر تھی۔ اتنا سب کچھ میری زندگی میں کچھ وقت میں ہو گیا تھا کہ میں یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ کرتی بھی کیسے؟ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ سب کچھ ریت کی مانند ہاتھ سے پھسلتا محسوس ہو رہا تھا اور میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ تماشائیوں کی طرح اپنی زندگی کی بربادی پر ماتم کرنا تھی۔ میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں پر بیٹیوں کو پھول سے بھی نازک سمجھا جاتا تھا، اور آج میں درد کی خاک چھانتی کسی فقیر کی مانند اپنا دامن پھیلائے کھڑی تھی کہ میری مراد میری جھولی میں ڈال دی جائے، پر شاید ابھی میری دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر تھی۔ اسی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن مجھے اپنے رب پر پورا اعتبار تھا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ کبھی بھی میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی نہیں ہونے دے گا کہ میری پوری زندگی داؤ پر لگ جائے اور میرے اپنوں کے لیے وبال جان بن جائے۔ میں شدت سے دعا گو تھی کہ رب کوئی وسیلہ بنائے اور میرے تمام خسارے ایک پل میں بدہم پڑ جائیں۔ میں نے جو کچھ سہا صبر کے ساتھ، مجھے اس کا صلہ اپنے رب کے قرب میں حاصل ہو جائے اور میری باقی کی زندگی پرسکون انداز میں گزر سکے، میری وجہ سے کسی کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچے۔ میں جانتی تھی کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ ناقابل تلافی ہے، پر مجھے آگے کے لیے بہتری کی تیاری کرنی تھی۔ میرا نام سویرا ہے
اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ ہم 2 بہنیں تھیں جبکہ بھائی ہمارا ایک ہی تھا۔ بھائی ہم دونوں بہنوں سے چھوٹا تھا، اسی لیے نہ صرف وہ اماں ابا کا لاڈلا تھا بلکہ ہم دونوں بہنوں کی بھی اس میں جان بستی تھی اور سبھی گھر والے اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ جیسے ہی پڑھائی مکمل ہوئی تھی اماں ابا نے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ خاندان میں سے بہت سارے رشتے تھے جو میرے لیے رشتہ لے کے آ چکے تھے، لیکن نہ تو اماں ان رشتوں پر راضی تھی اور نہ ہی ابا کا کچھ ارادہ بن رہا تھا، کیونکہ شروع سے ہی میں نے ایسا دیکھا تھا کہ رشتہ داروں سے ہماری کچھ بنتی نہیں تھی۔ اس کے پیچھے وجہ وہی لوگ تھے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر تنقید کرنا تو جیسے ان کا معمول تھا۔ ایسے میں میری اماں کبھی بھی بیٹیوں میں سے کسی بھی بیٹی کو کسی ایسے گھر میں نہیں بھیج سکتی تھی جنہوں نے ہمیں ہمارے ماں باپ کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ایسے میں اگر ہم ان کے گھر بیاہ کر چلی جاتی تو ان لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ کیسا ہوتا؟ اماں تو یہ سوچ کر ہی گھبرا جاتی تھی۔ اس لیے انہوں نے ابا سے پہلے ہی صاف کہہ دیا تھا کہ ابا جہاں چاہے اپنے بچوں کے رشتے کر سکتے ہیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اماں کبھی بھی ابا کے رشتہ داروں میں کسی کی بھی شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں گی۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ میرے ابا کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ان کے رشتہ دار جس قدر اچھے بن کر ہمارے سامنے آتے تھے اس قدر اچھے تھے نہیں، اور جیسے ہی ان کی حقیقت کھل کر سامنے آئی تھی تو ابا نے بھی اس بات کا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ان سے کوئی بھی ایسا رشتہ نہیں جوڑیں گے۔ اور پھر اسی طرح سے اماں نے رشتے والی خالہ کو رشتہ تلاش کرنے پر لگا دیا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں خالہ نے ایک بہت اچھے گھر کا رشتہ بتایا۔ وہ لوگ زیادہ امیر نہیں تھے لیکن ہماری ہی طرح درمیانے طبقے کے تھے، اور گھر میں زیادہ افراد بھی نہ تھے۔ چھوٹی سی فیملی تھی اور بہت ہی اچھے لوگ تھے۔ اماں ابا کو تو پہلی نظر میں ہی لڑکا بہت اچھا لگا تھا، اسی لیے انہوں نے 1-2 مرتبہ ملنے کے بعد ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے لڑکے کی تصویر دیکھ رکھی تھی، دیکھنے میں وہ خوبصورت تھا اور ویسے بھی لڑکے میں کوئی ایسی خرابی نہیں تھی جس کی وجہ سے میں انکار کرتی۔ اماں ابا نے کچھ سوچ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا، اس لیے میں نے ہاں کر دی تھی اور میرا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ جیسے ہی شادی طے ہو گئی تھی تو اس کے بعد عمران سے میری تھوڑی بہت بات ہوتی تھی۔ باتوں سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اچھے انسان ہیں، اچھی سوچ رکھنے والے۔ ان کی ایک بہن تھی جو ان سے کافی سال چھوٹی تھی، لیکن اتنی چھوٹی بھی نہ تھی، 16-17 سال کی تھی۔ اپنے بھائی سے تقریباً کوئی 5-6 سال چھوٹی تھی، اور اماں کو بھی یہی بات سب سے زیادہ اچھی لگی تھی کہ وہ لڑکی دیکھنے میں بہت ہی معصوم تھی اور بہت کم بولنے والی تھی۔ ایسے میں سسرال میں مجھے کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اماں کو تو میری ننند بہت ہی پسند آئی تھی اور وہ ہر وقت گھر میں اسی کی تعریفیں کرتی تھی کہ وہ لڑکی بہت ہی چپ رہنے والی اور سادہ مزاج کی ہے۔ ایسے میں اس گھر میں آرام سے رہ سکوں گی، جبکہ میری ساس بھی رویے سے بہت اچھی خاتون لگتی تھی۔ سسر کا تو پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ گھر میں 3 لوگ تھے اور تینوں ہی اچھے تھے، اس لیے اماں ابا نے اس رشتے کے لیے فوراً ہاں کر دی تھی اور شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ ہر چیز اماں ابا نے میری پسند سے کی تھی اور کسی چیز میں کوئی کمی نہیں رہنے دی تھی، جبکہ میرے سسرال والوں نے اس بات پر بالکل بھی دباؤ نہیں دیا تھا کہ میں جہیز میں سارا سامان لے کر جاؤں۔ یہ میری اماں ابا کی اپنی خوشی تھی کہ انہوں نے مجھے نہ صرف ضرورت کی ہر چیز دے کر رخصت کیا تھا بلکہ میری پسند کی اور ہر وہ چیز دی تھی جو وہ مجھے دے سکتے تھے۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی۔ میری ساس اور میرے شوہر میرا بہت خیال رکھتے تھے اور انہوں نے بھی کبھی بھی مجھے کسی بات پر روک ٹوک نہیں کی تھی۔ میری ساس تو مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتی تھی۔ اس گھر میں آئے ہوئے اور میری شادی کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ اسی 1 ہفتے میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری ننند کس مزاج کی ہے۔ اماں نے اس کے بارے میں ٹھیک اندازہ لگایا تھا۔ وہ لڑکی واقعی میں کسی کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کرتی تھی، وہ بس کھانا کھاتی تھی اور اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ زیادہ وقت وہ اپنے کمرے میں گزارتی تھی، یہاں تک کہ کبھی کبھار وہ کھانا کھانے کے لیے بھی کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی اور میری ساس کمرے میں ہی اس کے لیے کھانا لے جاتی۔ نہ وہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ وہ گھر سے باہر نکلتی تھی، اور نہ ہی کبھی اس کی کوئی سہیلی اس سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ جبکہ میں اس کی عمر کی جب ہوتی تھی تو میری بہت ساری محلے میں سہیلیاں تھیں۔ میں تو ایک لمحے کے لیے بھی گھر میں سکون سے نہیں بیٹھتی تھی۔ کبھی میں اپنی سہیلیوں کے گھر پہنچ جاتی تو کبھی وہ میرے گھر آ کر ڈیرا جما لیتی تھی۔ مجھے یہی لگا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہوگی، اسی لیے وہ زیادہ بات نہیں کرتی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ تو ایسا تھا جو کہ عجیب تھا۔ میری ننند کسی اور سے تو کیا گھر میں مجھ سے بھی بات نہ کرتی تھی۔ میں بس جو بات اس سے پوچھتی خاموشی سے اس کا جواب دے کر کمرے میں چلی جاتی، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی سے بھی زیادہ بات چیت نہ کرتی تھی۔
جبکہ بہنیں تو اپنے بھائیوں کی بہت لاڈلیاں ہوتی ہیں، اور جبکہ خاص طور پر بہنیں چھوٹی ہوں تو بھائیوں میں ان کی جان بستی ہے اور وہ اپنے بھائیوں کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ لیکن میری ننند ایسی بالکل بھی نہ تھی، بہت ہی خاموش رہنے والی اور چپ چپ رہنے والی تھی۔ وہ صرف میری ساس سے ہی بات کرتی تھی، میں نے تو اس کی آواز بھی بہت کم سنی تھی۔ دیکھنے میں وہ بہت ہی خوبصورت تھی، اس قدر خوبصورت لڑکی میں نے شاید اپنی زندگی میں کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ جب میں اپنی ساس سے اس بارے میں پوچھتی تو وہ یہی کہتی کہ ان کی بیٹی بہت معصوم ہے، اسے دنیا کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اور جیسا کہ وہ اس قدر خوبصورت ہے اسی لیے وہ اسے گھر سے زیادہ باہر نہیں نکلنے دیتی کہ کہیں کوئی اس کی خوبصورتی اور معصومیت کا فائدہ نہ اٹھائے، اس لیے وہ زیادہ گھر میں ہی رہتی ہے۔ بچپن سے ہی اسے گھر سے باہر نکلنے کی عادت نہیں، اسی لیے گھر میں رہ کر اسے گھر میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ اسی لیے نہ تو وہ باہر کے لوگوں سے زیادہ ملتی جلتی ہے اور نہ ہی کسی سے زیادہ بات چیت کرتی ہے۔ میں نے بھی ان کی اس بات کو سچ مان لیا تھا اور مزید کوئی سوال نہ کیا۔ لیکن پھر ایک ایسی بات اس گھر میں ہونے لگی تھی جس نے مجھے کافی حیران کیا تھا اور تجسس میں ڈال دیا تھا۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی تھی تو میری ساس فوراً سے میری ننند کو لے کر کمرے میں بند ہو جاتی اور کافی دیر تک وہ کمرے سے باہر نہ نکلتی تھی، اور اس کے بعد میری ساس خود تو باہر آ جاتی تھی لیکن میری ننند وہ کمرے میں ہی موجود رہتی تھی۔ صبح سے پہلے وہ باہر نہیں نکلتی تھی اور تقریباً روز رات کو ہی اس کے کمرے سے اس کے شور کی آوازیں آتی تھیں، اور کبھی کبھار بہت ہی عجیب و غریب قسم کی آوازیں آتی تھیں۔ میں اپنی ساس سے پوچھ رہی تو وہ یہ کہتی کہ ان کی بیٹی رات کو خواب میں ڈر جاتی ہے، جبکہ میرا شوہر اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ میں اس سے کچھ بھی پوچھتی تو وہ مجھے یہ کہہ کر خاموش کروا دیتا کہ وہ سارا دن گھر سے باہر رہتا ہے، ایسے میں اسے نہیں معلوم کہ گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے، اور مجھے بھی اس معاملے میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے اوپر اور اس کے اوپر توجہ دوں، باقی گھر میں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس چیز کو جاننے کی زیادہ کوشش کروں۔ میرا شوہر جس عجیب سے لہجے میں مجھے جواب دیتا تھا میں سن کر بہت حیران ہو گئی۔ پہلے تو وہ ایسا بالکل نہیں تھا اور نہ ہی کبھی اس نے مجھ سے اس طرح سے بات کی تھی، لیکن اپنی بہن کے نام پر اس کا رویہ بہت عجیب ہو جاتا تھا، اور یہی بات مجھے سب سے زیادہ عجیب لگتی تھی۔ ایک دن اسی طرح میرا شوہر اپنے کام سے گیا ہوا تھا، جبکہ میری ساس وہ بھی گھر پر موجود نہیں تھی۔ وہ کسی ہمسائے کے گھر کسی کام سے گئی تھی اور میرے پاس ہی اچھا موقع تھا کہ میں اپنی ننند سے اس بارے میں کچھ پوچھ سکتی کہ آخر اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ تب تک تو مجھے یہی لگا تھا اس کے ساتھ کوئی ذہنی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے نہ وہ کسی سے بات کرتی ہے نہ کہیں جاتی ہے، خاموش رہتی ہے، اور رات کو اس کا ڈر جانا بھی ایسی ہی چیزوں کو ظاہر کرتا تھا۔ اور کیونکہ وہ اس قدر خوبصورت تھی ممکن تھا کہ زندگی میں کبھی اس کے ساتھ کوئی برا حادثہ ہوا ہو، اسی لیے اسی سچ کو جاننے کے لیے اس دن میں اس کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں پہنچی تو میں نے ہر جگہ تلاش کیا لیکن میری ننند تو وہاں کہیں پر بھی موجود نہ تھی۔ میں حیران اور پریشان تھی کیونکہ وہ تو اکثر اپنے کمرے میں ہی ہوتی تھی۔ میں نے پورا گھر چھان لیا لیکن وہ لڑکی مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں نے نہ صرف گھر میں دیکھا بلکہ گھر کی چھت پر بھی جا کر دیکھا تھا، لیکن میری ننند تو گھر میں کہیں موجود ہی نہیں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جا سکتی ہے، اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا، وہ تو گھر سے باہر نکلتی ہی نہیں تھی۔ اور ویسے بھی میری ساس اکیلی گھر سے میرے سامنے گئی تھی اور میرا شوہر تو صبح ہی اپنے کام پر چلا گیا تھا۔ یہ لڑکی کہاں چلی گئی تھی؟ آخرکار تھک ہار کر میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے جا کر دیکھا تو میری ساس واپس آ گئی تھی۔ میں نے فوراً سے انہیں بتایا تھا کہ معصومہ گھر پر موجود نہیں ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ بات کہی تو میری ساس کا رنگ اڑ گیا۔ ان کے چہرے پر میں پریشانی واضح طور پر دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک طرف کیا اور یہی کہا کہ وہ اپنے کمرے میں ہوگی۔ انہوں نے میری بات کو نظر انداز کر دیا تھا، لیکن جب میں نے ان سے یہ بات کہی تھی تو ایک لمحے کے لیے ان کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی اس راز کو جانتی تھی۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ تھی جو وہ مجھے نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں نے ان سے دوبارہ یہی بات کہی کہ وہ گھر میں کہیں نہیں ہے۔ میں نے اسے پورے گھر میں تلاش کیا تو میری ساس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ ان کی بیٹی بلا کہاں جا سکتی ہے، وہ گھر میں ہی ہوگی، اپنے کمرے میں ہوگی۔ جب میں ان کے ساتھ گئی انہیں یہ دکھانے کے لیے وہ کمرے میں موجود نہیں ہے تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ معصومہ سامنے ہی اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، شاید وہ سو رہی تھی۔ میری ساس نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ ان کی بیٹی تو گھر میں ہی موجود ہے اور جیسے وہ اسے سوتا ہوا چھوڑ کر گئی تھی وہ ویسے ہی سو رہی ہے۔ میں نے خواہ مخواہ میں ہی پورے گھر میں شور مچایا ہوا ہے۔
مجھے اپنی آنکھوں دیکھی پر بھروسہ نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی 5 منٹ پہلے ہی تو میں نے پورا گھر دیکھا تھا اور اس کمرے میں تو جانے میں کتنی مرتبہ آ چکی تھی، لیکن یہ لڑکی یہاں موجود نہ تھی، تو پھر اچانک سے یہ کہاں سے آ گئی، جبکہ دروازہ تو ابھی میں نے کھولا تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سوچ سوچ کر میرے سر میں درد ہونے لگا۔ جو بھی تھا، مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جو ضرور اس گھر میں کوئی ایسا راز چھپا ہوا تھا جو میں نہیں جانتی تھی۔ میری ساس اور میری ننند مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ یقیناً اس سب کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ تھی، کوئی ایسا راز جو مجھ سے چھپایا جا رہا تھا، اور یہ ساری چیزیں جتنی صاف اور سیدھی دکھائی دیتی تھی اتنی بالکل بھی نہیں تھی۔ میری ساس جو یہ کہتی تھی کہ ان کی بیٹی معصوم ہے، اسی وجہ سے ڈرتی ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتی، یقیناً وہ معصوم تھی، لیکن اس کے گھر سے نہ نکلنے کے پیچھے کوئی اور ہی وجہ تھی، اور اس طرح سے اس کا گھر سے غائب ہو جانا اور پھر گھر میں کمرے سے ہی ملنا، یہ بہت حیران کر دینے والی بات تھی، جبکہ میرا شوہر تو میری ایسی کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنی اماں کے گھر ملنے کے لیے گئی تو میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے خاموش ہو گئی، یہ سوچ کر کہ یہ میرے سسرال کا معاملہ ہے اور مجھے اس طرح سے اپنے گھر میں جا کر یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ گھر سے تو میں اماں کو یہ بات بتانے کے لیے ہی گئی تھی، لیکن پھر اپنے سسرال کا معاملہ سوچتے ہوئے میں خاموش ہو گئی کہ اگر میری ساس تک یہ بات پہنچ گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں برا لگے کہ میں ان کی بیٹی کی باتیں اپنے گھر میں جا کر کرتی ہوں، اور وہ جو اتنے اپنائیت اور اتنی محبت سے میرے ساتھ اب تک پیش آ رہی تھی، کہیں ان کا رویہ نہ بدل جائے۔ یہی بات سوچتے ہوئے میں نے یہ بات کسی سے نہ کہی اور اپنے گھر واپس آ گئی، لیکن دن بدن میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا اور میں اس راز کو جاننا چاہتی تھی، مگر لاکھ کوششوں کے بعد بھی میں اس میں کامیاب نہیں ہوئی تھی، کیونکہ میری ساس مجھے کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہ تھی، اور میری ننند، اس سے تو کچھ بھی پوچھنا فضول تھا، وہ تو ساری باتیں خاموشی سے سنتی تھی لیکن کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی۔ میری ننند عمر میں ابھی چھوٹی تھی، وہ تقریباً 17 سال کی تھی، لیکن ہمارے ہاں لڑکیوں کی جلد شادیاں طے کر دی جاتی ہیں۔ میری اماں کو تو میری ننند پہلے دن سے ہی بہت پسند تھی اور وہ اس کی بہت تعریفیں کرتی تھی۔ میرے بھائی کے لیے وہ ایسی ہی لڑکی چاہتی تھی، کیونکہ خاموش رہنے والی ہو اور معصوم ہو، کیونکہ میرا ایک ہی بھائی تھا اور اماں بہت سوچ سمجھ کر اس کی زندگی کا فیصلہ کرنا چاہتی تھی کہ کہیں کوئی ایسی لڑکی ان کے گھر نہ آ جائے جو ان کے گھر کو اور ان کے گھر کی خوشیوں کو ختم کر دے، جبکہ اپنے بھائی کی نظر میں بھی میں نے اپنی ننند کے لیے پسندیدگی دیکھی تھی۔ میرا بھائی معصومہ کو پسند کرتا تھا، مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آتا تو بہانے سے وہ اس کا پوچھتا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا، کیونکہ میں اس کی نظر میں پہلے سے اس کے لیے محبت دیکھ چکی تھی، اس لیے میں نے یہ سوچ کر اپنے بھائی کو اپنی ننند کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا کہ وہ ابھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے، لیکن میرے بھائی کو کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس نے یہی کہا تھا کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا اور اپنی محبت سے اس لڑکی کو بالکل بدل دے گا، اس کے ڈر کو ختم کر دے گا اور ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گا۔ مجھے اپنی ننند سے کوئی ذاتی مسئلہ تو بالکل نہیں تھا، وہ واقعی میں معصوم اور اچھی لڑکی تھی، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کے ماضی میں کوئی بہت بڑا راز ہے، اور اسی لیے جب تک میں اس راز کو نہیں جان لیتی تھی، میں اپنے بھائی کا رشتہ کیسے اس کے ساتھ طے ہونے دیتی، لیکن میری اماں نے پھر رشتہ طے کرنے میں بہت جلدی کر دی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں بعد وہ میرے بھائی کا رشتہ لے کر ہمارے گھر پہنچ گئی تھی، جبکہ مجھے اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ وہ کس مقصد سے یہاں آئی ہیں۔ میں تو ان کے منہ سے یہ بات سن کر حیران تھی۔ پہلے انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے اس بات کا ذکر کیا تھا اور میں نے ان سے فی الحال خاموش رہنے کے لیے کہا تھا۔ اس وقت تو وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن اب اچانک سے رشتہ لے کر گھر آ گئی تھی۔ رشتے کی بات سنتے ہی میری ساس پریشان ہو گئی اور انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی، جبکہ میرا بھائی دیکھنے میں خوبصورت تھا، پڑھا لکھا تھا اور اب تو اسے ایک اچھی نوکری بھی مل گئی تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی ہر کمی کے باوجود اسے اپنانے کے لیے تیار تھا۔ لیکن میری ساس نے رشتے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ ابھی ان کی بیٹی بہت چھوٹی ہے، ابھی وہ اس بارے میں کچھ نہیں سوچیں گی۔ ہم لوگوں کو شادی کی جلدی نہیں تھی، لیکن میری اماں بس رشتہ پکا کرنا چاہتی تھی، مگر میری ساس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، جبکہ میری اماں اور میرے گھر والے واپس چلے گئے تھے۔ مجھے اس بات سے برا لگا تھا، لیکن میں خاموش ہو گئی تھی۔ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ میرے بھائی میں کوئی ایسی کمی نہ تھی جس کی وجہ سے اسے انکار کیا جاتا۔ اب تو میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ ضرور میری ننند کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میری ساس نے اس رشتے سے انکار کیا تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیسے بھی کر کے اس راز کو ہر حال میں جاننا ہی ہے۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے تھے، جب ایک دن وہ ہوا جو ہم میں سے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میری ساس جو بالکل ٹھیک تھی، اچانک سے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔
یہ صدمہ سب گھر والوں کے لیے بہت بڑا تھا اور سب سے بڑھ کر میری ننند کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا، کیونکہ وہ ہر وقت اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی، لیکن جانے والوں کو کون روک سکتا ہے۔ میری ساس کے انتقال کے بعد ساری ذمہ داری میرے اوپر تھی۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ اپنی ننند کے ساتھ وقت گزاروں اور اسے صدمے سے باہر نکالوں، لیکن وہ لڑکی نہ تو مجھ سے کوئی بات کرتی تھی اور نہ ہی اپنے اندر کا دکھ مجھے بتاتی تھی۔ میری ساس کے انتقال کو 1 ہفتہ گزرا تھا جب ایک دن رات کو مجھے شدید پیاس لگی اور میں پانی پینے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ میری ننند، جو کہ کالی چادر اپنے اوپر ڈالے گھر کے دروازے کے پاس کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا، اور اس نے خاموشی سے گھر کا دروازہ کھولا تھا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ میں حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً سے ہی کمرے میں جا کر اپنے شوہر کو جگایا تھا کہ اس کی بہن گھر سے باہر نکل گئی ہے۔ اب تو مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا کہ ہم جو اس لڑکی کو بہت معصوم سمجھتے تھے وہ بالکل بھی معصوم نہیں تھی۔ جانے وہ رات کو گھر سے باہر کس سے ملنے کے لیے گئی تھی۔ میں نے تو اپنے شوہر سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی بہن کا کوئی بندوبست کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑے، اور ایسی لڑکی کو تو میں اپنی بھابھی بالکل نہیں بنانا چاہتی تھی۔ میں اتنی بات کہی تھی کہ میرے شوہر کو میری بات سن کر غصہ آ گیا، لیکن میری بات غلط نہ تھی۔ اگلی صبح جب میں نے دیکھا تو میری ننند گھر پر ہی موجود تھی، لیکن مجھے اس لڑکی پر بہت غصہ تھا۔ ساری کہانی میرے سامنے کھل گئی تھی۔ یقیناً وہ اتنے عرصے سے اس گھر میں رہنے والے ہر فرد کو بے وقوف بنا رہی تھی، سب کے سامنے معصوم ہونے کا ڈرامہ کرتی تھی، لیکن حقیقت میں اس لڑکی کی اصلیت مجھے معلوم ہو گئی تھی۔ وہ سب کو دھوکہ دے رہی تھی اور رات کے اندھیرے میں سب سے چھپ کر گھر سے باہر جانے کس سے ملنے کے لیے جاتی تھی۔ پہلے تو میں اپنے شوہر کی وجہ سے خاموش تھی، لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں زیادہ دنوں تو خاموش نہیں رہوں گی۔ میں نے اپنی ننند کو سمجھانے کی کوشش کی اور اس سے یہی کہا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دے، اس طرح سے اس کے بھائی کی عزت پر داؤ لگ جائے گا۔ باپ تو اس کا تھا نہیں جو اس کی گئی غلطیوں کو ختم کر دیتا، ایسے میں ساری انگلیاں تو بھائی پر ہی اٹھنی تھیں، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر پر کوئی بھی انگلی اٹھائے۔ جب میں نے غصے میں اپنی ننند سے یہ بات کہی تو وہ رونے لگی تھی، مگر مجھے اس کے رونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور اب تو میں ہر وقت اسے غصے سے ہی دیکھتی تھی اور اسے برا سمجھتی تھی۔ میں خود نہیں جانتی تھی کہ میرے رویے میں اس قدر تلخی کیوں آ گئی تھی۔ میں نے ایک بار بھی اس لڑکی سے سچ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ اپنی ہی سوچ کے مطابق اس کے بارے میں سب کچھ سوچ لیا تھا اور ہر وقت آتے جاتے اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی تھی۔ ایک دن اسی طرح سے جب میں اماں کے گھر گئی تو انہوں نے دوبارہ سے رشتے کی بات کی اور کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر سے بات کروں تاکہ وہ لوگ آگے بات بڑھا سکیں۔ میں نے فوراً ہی انکار کر دیا اور اماں کو ساری حقیقت بتا دی۔ میری اماں یہ ساری بات سن کر حیران ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی پریشان بھی۔ جب میرے بھائی کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے بھی میری بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ کہا کہ وہ لڑکی ایسی ہو ہی نہیں سکتی، وہ بہت معصوم ہے، جبکہ اماں بھی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میرے گھر والے ہی میری بات پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ میں نے انہیں بہت یقین دلایا کہ وہ لڑکی اچھی نہیں ہے، اور میں نے اپنے شوہر سے صاف کہہ دیا ہے کہ جلد از جلد کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر اسے رخصت کرے، مگر میری اماں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ انہوں نے مجھے پیار سے سمجھایا اور یہ کہا کہ میں ایک مرتبہ اس سے بات کروں اور اس سے پوچھوں کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ جو کچھ میں سوچ رہی ہوں وہ سچ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہو۔ اور پھر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ میں نے غصے میں اسے کیا کچھ نہیں کہا تھا۔ مجھے ایک مرتبہ اس سے بات کرنی چاہیے تھی اور اس سے سچ جاننا چاہیے تھا۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی اور میں نے اپنی ننند کے کمرے کا رخ کیا۔ جو کچھ میں اس کے ساتھ کر چکی تھی وہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن اب اماں کے کہنے کے مطابق میں نے ایک مرتبہ پیار سے بات کرنے کی کوشش کی اور اس سے پوچھا کہ اس رات وہ گھر سے باہر کیوں گئی تھی اور یہ سب کچھ اس کی زندگی میں کیوں ہو رہا تھا، آخر اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو میری ننند نے روتے ہوئے مجھے سب کچھ بتانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس رات اس گھر سے باہر اس لیے گئی تھی تاکہ میرے اوپر جو برا سایہ ہے وہ اس گھر سے دور رہے۔ میں اپنی وجہ سے اپنے گھر کے کسی بھی فرد کو کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ بچپن سے ہی میں نے جیسے ہی زندگی گزاری تھی وہ سب کے سامنے تھی۔ ایک کمرے میں بند ہو کر اپنی آدھی سے زیادہ زندگی گزار لی تھی، اور اس کے پیچھے جو بڑی وجہ تھی وہی سایہ، وہی خواب تھا جو اسے کہیں جانے نہیں دیتا تھا۔ میرے خوف کی سب سے بڑی وجہ وہ خواب تھا جو ہر رات میں دیکھتی تھی۔ میں جیسے ہی سونے کے لیے لیٹتی تھی تو مجھے اپنے خواب میں ایک روشنی دکھائی دیتی تھی اور کوئی میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہنانے کی کوشش کرتا تھا۔ میں فوراً سے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کرتی، لیکن اس میں ناکام رہتی۔ وہ جو کوئی بھی تھا زبردستی میرے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دیتا، اور جیسے میں آنکھ کھولتی
تو واقعی یہ خوبصورت انگوٹھی میرے ہاتھ میں موجود ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے خوف کے مارے میں رات کو چیخیں مارنے لگتی تھی اور اماں فوراً سے میرے پاس آ جاتی تھی۔ اور اب جب کہ اماں اس دنیا سے جا چکی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ جو بھی برا سایہ میرے ساتھ موجود تھا وہ میرے ساتھ ساتھ اس گھر کو بھی نقصان پہنچائے، اس لیے میں رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکل گئی تھی تاکہ اس جگہ سے دور چلی جاؤں۔ لیکن جیسے ہی آدھے راستے پہنچی تو خوف محسوس ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، اور اسی لیے ڈر کے مارے میں گھر واپس آ گئی تھی۔ بچپن سے ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر وقت کوئی میرے ساتھ موجود ہے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب میں اپنے کمرے میں سو رہی ہوتی تھی تو میں کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتی تھی، اور وہ دنیا ہماری دنیا سے بہت الگ ہے۔ میری نند نے جیسے یہ ساری کہانی مجھے سنائی تھی، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ میں اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہی تھی وہ غلط تھا، اس کے ساتھ کوئی اور ہی معاملہ تھا۔ اس لیے تو میری ساس مغرب ہوتے اسے کمرے میں لے جاتی تھی اور پھر کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ یقیناً اس کے اوپر جنات کا سایہ تھا، کیونکہ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اسے تسلی دی تھی اور یہی کہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے ہی دن میں نے اپنی ماں کو گھر بلایا اور انہیں ساری کہانی بتا دی۔ اماں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ ایک جاننے والے بہت بڑے پیر سے بات کریں گی اور اس کے بعد اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیں گی۔ لیکن میں اس بات پر حیران تھی کہ میری ساس بچپن سے ہی اس کے ساتھ تھی، انہیں یہ بات بچپن سے معلوم تھی، تو انہوں نے اب تک اس بات کا کوئی حل کیوں نہیں نکالا تھا؟ کیا انہوں نے کبھی اپنی بیٹی کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور اپنی بیٹی کا جنات سے پیچھا چھڑوانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اماں اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اگلے ہی رات ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا تھا جسے دیکھ کر میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی زندگی میں یہ سب کچھ بھی دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ میری نند 18 سال کی ہو گئی تھی، اور جیسے ہی وہ 18 سال کی ہوئی تھی اس رات ہمارے گھر میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تھے جنہوں نے سفید رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے اور ان کے چہرے بھی کپڑے سے ڈھکے ہوئے تھے۔ یقیناً اگر ہم ان کے چہرے دیکھ رہے تھے تو ہم اپنے قدموں پر کھڑے نہ رہ سکتے۔ ان کے قد ہم سے کئی گنا لمبے تھے اور انہیں دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ کوئی عام مخلوق نہیں تھی، وہ جنات تھے۔ جبکہ میں اور میرا شوہر یہ منظر خوف سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سارے کے سارے جنات جو تقریباً 40 تھے، اس رات انہوں نے میری نند کو اپنے ساتھ لیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے تھے۔ وہ جنات میری نند کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ میں اور میرا شوہر حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، مگر ہم کچھ نہیں کر پائے تھے۔ جیسے ہی یہ بات میرے گھر والوں کو معلوم ہوئی تھی تو سب لوگ اگلے دن ہمارے گھر جمع ہو گئے۔ میرا شوہر اس طرح اپنی بہن کو کیسے کسی دنیا میں جانے دے سکتا ہے؟ اور دوسری طرف میرا بھائی جو کہ میری نند سے بے حد محبت کرنے لگا تھا، اسے واپس لانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے ہر حال میں واپس لائے گا، اور اس کے لیے چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اپنی محبت کو اس طرح سے اپنی آنکھوں کے سامنے جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کو واپس لانے سے پہلے ضروری تھا کہ ہم اس راز کو جان سکتے کہ آخر وہ جنزادے اس سے کیا چاہتے تھے اور اسے کیوں اپنی دنیا میں لے گئے تھے۔ یہ بہت بڑا سوال تھا۔ اس کے بعد ہی ہم لوگ اسے واپس لانے کے لیے کچھ کر سکتے تھے، جبکہ میرے شوہر کو بھی اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کی بہن کی ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ جنات اس سے جڑے ہوئے تھے اور اسے اپنی دنیا میں لے گئے تھے، جبکہ اس سوال کا جواب میری ساس کے پاس ہی ہو سکتا تھا اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ لیکن پھر بھی ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے تھے، ہمیں کچھ بھی کر کے اسے واپس لانا ہی تھا۔ جب ہم لوگ اسے پیر صاحب کے پاس لے گئے تھے جو بہت مانے جانے تھے اور اماں انہیں جانتی تھی، ان کے پاس جا کر ہم نے ساری کہانی شروع سے لے کر آخر تک انہیں بتا دی تھی۔ جب انہوں نے میری ساس کے استعمال شدہ کپڑے اور اس کے کچھ ضرورت کی چیزیں ہمیں لانے کے لیے کہا، اس کے ساتھ ہی میری نند کے کپڑے بھی منگوائے تھے تاکہ وہ اس راز کو جان سکے کہ آخر وہ جنات میری نند کے ساتھ کس وجہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہی ہم اسے واپس لا سکتے تھے۔ اگلے ہی دن کپڑے ہم لوگوں نے پیر صاحب کو دے دیے تھے اور انہوں نے اپنا عمل شروع کر دیا تھا۔ اگلے دن پیر صاحب نے ہمیں ایک ایسی سچائی بتائی جسے سن کر ہم سب لوگ حیران ہو گئے تھے۔ پیر صاحب نے بتایا کہ وہ جنات بچپن سے ہی میری نند کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ میری نند میرے شوہر سے 6-7 سال چھوٹی تھی۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ جب میری ساس کے ہاں بیٹا ہوا تھا تو اس وقت کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ دوبارہ حاملہ نہ ہوئیں۔ ان کے سسرال والے انہیں اس بات کے طعنے دیتے تھے کہ بس ایک ہی بیٹے کو جنم دیا ہے اور اب ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اسی وجہ سے سسرال والوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک پیر کے پاس جانا شروع کر دیا۔ اس پیر نے انہیں ایسی جگہ جا کر عمل کرنے کا کہا تھا جو کہ ایک ویران جگہ تھی اور وہاں پر جنات کا بسیرا تھا۔
میری ساس اس پیر کے کہنے پر وہاں پر جا کر عمل کرنے لگی تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ حاملہ ہو گئی تھی اور اس بات سے بے حد خوش تھی، جبکہ وہ اس بات سے انجان تھی کہ آگے ان کی زندگی میں کون سا بڑا طوفان آنے والا تھا۔ اس پیر کے کہنے پر انہوں نے وہ عمل مکمل کیا تھا اور اس کے بعد مطمئن ہو گئی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن وہیں سے تو سب کچھ خراب ہوا تھا۔ اس پیر نے جان بوجھ کر میری ساس سے یہ عمل کروایا تھا۔ وہ کوئی اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا تھا، جبکہ میری ساس تو ویسے ہی حاملہ ہو گئی تھی۔ اس میں اس پیر کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، لیکن جو عمل میری ساس نے کیا تھا وہ بہت ہی خطرناک تھا، اور کیونکہ انہوں نے اس جگہ کیا تھا جہاں جنات کا بسیرا تھا اور وہ اس وقت حاملہ تھی، اس لیے وہ جنات ان کی اس اولاد کے پیچھے پڑ گئے تھے جو ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی۔ جیسے ہی ان کے گھر بیٹی ہوئی تھی تو وہ جنات اس کے پیچھے پڑ گئے تھے، اور کیونکہ میری ننند بہت ہی برکت والی تھی اس لیے وہ جنات اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہیں ایسا لگتا تھا کہ وہ ان کی ہے اور اسے ہی ان کے پاس ہونا چاہیے۔ وہ اسے اپنی دنیا کی ملکہ سمجھنے لگے تھے، اور کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی اس لیے وہ جنات اس کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ میری ساس یہ بات پہلے نہیں جانتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ انہیں اس بات کا پتہ چل چکا تھا، لیکن وہ اس بات کو سب سے چھپاتی تھی کیونکہ اس میں سب سے بڑی غلطی انہی کی تھی۔ اگر وہ یہ بات کسی کو بتا دیتی تو سبھی لوگ انہیں برا بھلا کہتے، اسی لیے وہ اپنی بیٹی کو سب سے چھپا کر رکھتی تھی اور اسے گھر سے کہیں بھی باہر نہیں جانے دیتی تھی کہ کہیں وہ جنات اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ جب تک میری ساس زندہ تھی تب تک تو انہوں نے اپنی بیٹی کی حفاظت کی تھی۔ انہوں نے اس کمرے کے گرد ایسا حصار باندھا تھا کہ وہ جنات اسے یہاں سے لے کر نہیں جا سکتے تھے، اور ویسے بھی جب تک وہ 18 سال کی نہیں ہو جانی تھی وہ نہ تو اسے یہاں سے لے کے جا سکتے تھے۔ میری ساس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ ان جنات سے اپنی بیٹی کی جان چھڑوا سکے، لیکن وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان جنات کا کہنا تھا کہ وہ اسے اپنی دنیا میں لے جائیں گے اور اسے وہاں کی ملکہ بنا کر رکھیں گے۔ حقیقت میں ان جنات کا بھی ایک مقصد تھا جسے وہ پورا کرنا چاہتے تھے۔ انہیں میری ننند سے اولاد چاہیے تھی کیونکہ وہ بہت برکت والی لڑکی تھی، اور جو اولاد جنات اس سے لیتے اس سے وہ ایک ایسی طاقت حاصل کر سکتے تھے جس سے وہ دنیا کے دوسرے انسانوں پر بھی اپنی مرضی کر سکتے تھے، اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے وہ جنات میری ننند کو اپنی دنیا میں لے گئے تھے۔ اور ہمیں جلد ہی کچھ کرنا تھا کیونکہ اس اماوس کی رات وہ اپنے شہزادے جنزاد سے میری ننند کا نکاح کروا دیتے، اور ہمیں اس اماوس کی رات سے پہلے کچھ ایسا کرنا تھا کہ جس سے ہم معصومہ کو واپس لا سکتے، کیونکہ اگر اس کا نکاح وہ جنات اپنے شہزادے جنزاد سے کروا دیتے تو پھر اس کے بعد ہم کبھی بھی اسے واپس نہیں لا سکتے تھے۔ ہمارے پاس صرف 2 دن کا وقت تھا، اور ان 2 دنوں میں ہی ہمیں کچھ ایسا کرنا تھا کہ جس سے ہم اسے لا سکتے۔ یہ کام بہت مشکل تھا۔ جب پیر صاحب نے یہی کہا کہ اس کام کو وہی شخص کر سکتا ہے جو معصومہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوگا، وہی شخص اسے اس دنیا میں واپس لا سکتا ہے، جبکہ اس سے سب سے زیادہ محبت اس کی ماں کرتی تھی اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی، یا پھر اس کے بعد اس کا بھائی تھا، کیونکہ اس کے لیے ایک ایسا عمل کرنا تھا جس کے لیے بہت ہمت کی ضرورت تھی۔ کوئی بھی عام انسان اس عمل کو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرا شوہر اس عمل کو کرنے کے لیے ہاں کرتا، اچانک سے ہی میرے بھائی نے ہاں کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ وہ معصومہ سے بہت محبت کرتا ہے اور اسے واپس لانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، اور اسے اپنی محبت پر پورا یقین ہے۔ وہ اس خطرناک عمل کو ہر حال میں پورا کر لے گا، اسے واپس لا کر ہی دم لے گا۔ ہم لوگ اسے روک نہیں سکتے تھے کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، اور یقیناً وہ اسے واپس لے آئے گا۔ اس لیے ہم لوگوں نے اس پر بھروسہ کیا تھا اور اسے یہ عمل کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ہم سب لوگ اس کے ساتھ تھے۔ پیر صاحب نے میرے بھائی سے یہی کہا تھا کہ اسے اماوس کی رات اسی ویران جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہوگا جہاں میری ساس نے وہ عمل کیا تھا۔ یہ عمل اتنا خطرناک تھا کہ وہ جنات میرے بھائی کو روکنے کے لیے، راستے سے ہٹانے کے لیے اس کی جان بھی لے سکتے ہیں، لیکن اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ اس لیے تو پیر صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ عمل وہی کر سکتا ہے جو میری ننند سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوگا، کیونکہ اس میں جان کا خطرہ تھا، اور جان کا رسک وہی لے سکتا تھا جو اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوگا۔ میرے بھائی کو کسی چیز کی پرواہ نہ تھی، اور اس نے پیر صاحب کے کہنے کے مطابق سب کچھ کرنا تھا۔ سارے انتظامات ہم لوگوں نے کر لیے تھے، اور پھر اس رات میرے بھائی نے وہیں جا کر وہ عمل کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ ہم لوگ گھر میں عمل کر رہے تھے، یہی دعا کر رہے تھے کہ وہ واپس آ جائے۔ آخرکار صبح ہو گئی تھی، اور صبح کا اجالا کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہمارے لیے خوشیوں کا باعث ہوگا یا پھر دگنے دکھ کا۔ یا تو معصومہ بھی ہمیں واپس مل جاتی یا پھر ہم اپنے بھائی کو بھی کھو دیتے، لیکن ہماری دعائیں اور ہماری محنت رنگ لے آئی تھی۔ مجھے اپنے بھائی کی محبت پر پورا بھروسہ تھا، اور اس نے واقعی یہ ثابت کر دیا تھا کہ اس کی محبت کتنی سچی ہے۔ وہ معصومہ کو واپس لے آیا تھا۔ صبح ہوتے ہی جب ہم نے دیکھا تو معصومہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ جنات اسے واپس چھوڑ گئے تھے، اور ان کا سایہ بھی اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ہٹ چکا تھا۔
جبکہ میرے بھائی کو اس دوران کچھ چوٹیں لگی تھیں، لیکن وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد معصومہ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی تھی تو ہم لوگوں نے میرے بھائی کی منگنی اس سے طے کر دی تھی اور بہت جلد شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ واقعی میرے بھائی سے زیادہ کوئی بھی اس سے خوش نہیں رکھ سکتا تھا اور اس بات کا یقین سب لوگوں کو ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میری نند رخصت ہو کر میرے گھر چلی گئی تھی اور میرے بھائی کے ساتھ بہت خوش تھی۔ وہ ان ساری چیزوں سے بچ گئی تھی، لیکن ابھی بھی اس کے اندر وہ ڈر موجود تھا جو بچپن سے اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا، اور مجھے اس بات پر پورا بھروسہ تھا کہ میرا بھائی اپنی محبت سے اس کے دل سے ہر ڈر کو ختم کر دے گا، اور ایسا ہی ہو رہا تھا۔ دن بدن اس کا ڈر ختم ہو رہا تھا اور اس نے لوگوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں واپس لوٹنے لگی تھی، اور یہ سب کچھ میرے بھائی کی محبت کی وجہ سے ہوا تھا، اور میرے گھر والے بھی اس سے بہت محبت کرتے تھے۔